اور اسی رب کو یاد کرنے کا بہترین سورس، بہترین ذریعہ وہ قرآن مجید ہے۔ ہم قرآن مجید کے قریب جاتے ہی ہمیں رب یاد آ جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے یہ قرآن چھوڑا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنت، سارا عمل اس قرآن کے مطابق ہے۔ اس قرآن سے باہر پیغمبر نے کوئی عمل نہیں کیا ہے۔ اس قرآن سے باہر کوئی عمل ہوگا وہ عمل قابل قبول ہی نہیں ہے۔ جب نبی کی سنت اس قرآن کے اندر موجود ہے تو مجھے سنت کہیں مکہ مدینہ میں جا کر نہیں تلاش کرنی، وہ سنت تو مجھے قرآن کے اندر تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی نے حج کیا ہے، ہم بھی حج کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب کی مدد کی ہے، ہم بھی مدد کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط لوگوں کے ساتھ جا کر کے دوستی نہیں کی ہے، ہم ان کے گواہ کیوں بن جائیں؟ ہم ان کے پشتیبان کیوں بنے؟ اپنے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے ہم ان کے حق میں رائے کیوں دیں؟ سب سے مشکل کام رائے سے دستبردار ہونے کا نام ہے۔ صحابہ کرام جب آپس میں ملتے تھے اور کسی بات پر مشورہ کے لیے بیٹھتے تھے تو دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جو عمل کرنے کے لیے یہاں مشورہ کر رہے ہیں، تو انفرادی طور پر ہر صحابی کہتا ہے یا اللہ میرا مشورہ قبول نہ ہو جائے، اگر میرا مشورہ قبول ہو گیا اور پھر میں نے اس پہ خود عمل نہیں کیا تو میں کتنا گناہگار ہوں گا، اور میرا مشورہ اگر کوئی غلط ثابت ہو جائے تو اے اللہ پھر کیا ہوگا؟ یہ مشورہ رائے کا نام ہے۔ رائے کہتے ہیں رائے اپنے، جس کو آپ ووٹ کہتے ہیں، یعنی اپنی رائے سے دستبردار ہو جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اپنی رائے سے ہم کہہ رہے ہیں یار مجھے تو کارڈ ہی نہیں ملا تمہارا، میں تمہاری شادی میں نہیں آؤں گا، تم نے زبانی مجھے کہا تھا۔ اس طرح اپنی رائے سے دستبردار ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ اب رائے کو استعمال کرنا یہ بہت بڑا اہم کام ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے رائے استعمال کریں گے یا اپنی قوم کو، اپنی برادری کو، اپنے دوست کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر رائے استعمال کرو گے تو ملک داؤ پہ چل پڑے گا، لیکن اگر آپ وہ رائے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں گے تو ملک کیا ہو جائے گا؟ ترقی کے راستے پہ گامزن ہوگا۔ ملک کے اندر جتنے بھی اس وقت حالات چل رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے۔ دنیا کے سارے قرضے ہمارے اوپر آ گئے، ہمارا عدالتی نظام کس حد تک برباد ہو چکا ہے، ہم کس کے آلہ کار بن گئے ہیں، غیروں کے سامنے جھک کر کے، غیروں سے پیسے لے کر کے اور اپنے اوپر اور مزید لاد رہے ہیں، اور جا کر لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں پیسہ دو تو ملک چلے گا، پیسہ نہیں دو گے تو ملک نہیں چلے گا۔ یہ ملک چل سکتا ہے لیکن اگر آپ اپنی تنخواہ اور مراعات میں کمی کر دیں، مراعات میں کمی نہیں، پینشن میں، دیگر معاملات میں، شراب کباب میں، اور جناب ایئر لائن کو استعمال کرنے میں پورا خاندان لے جاؤ، یہ کام تم نہیں چھوڑتے ہو تو غریب عوام بیچارے کیا کریں؟ ان کو پہچانو، اور ان کا گھر یہاں نہیں ہے، ان کا گھر دبئی میں اور لندن میں ہے۔ جن کا گھر لندن، دبئی اور برازیل میں ہو، بیلجیم میں ہو، فرانس میں ہو، وہ آپ کے وفادار کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ کیوں ان کے رائے میں حق دے، ان کے حق میں رائے دے رہے ہو؟ کیوں ہم جا کر ان کے علاقار اور ٹول بن جائیں؟
ہم ان لوگوں کو دیکھیں کہ نسبتاً بہتر کون ہے. وہ میرے قبیلے کا نہ ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہتر ہے، امانت دار ہے، اس کے باہر اثاثے نہیں ہیں. یہ ہمارے پیسے لے جا کر ملک سے باہر نہیں لے جا رہے ہیں. اگر آنے والے وقت میں آپ نے جائزہ لے لیا، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر شخص اپنا جائزہ خود لے لے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان بنایا ہے. کل ایک ووٹ جو آپ نے غلط استعمال کیا ہے اور اس ووٹ کے ذریعے پورا ملک داؤ پہ لگ جائے تو ذمہ دار تو پھر آپ ایک ہو گئے. اس لیے اپنی ذمہ داری کو پہچاننا بہت ضروری ہے. اس لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کس کس کے اعلی کار ہیں ہمارے بڑے، یہ کن کے کہنے پہ چلتے ہیں اور کیوں ملک کو اس داؤ پہ، اس جگہ پہ لا کر کے پہنچا دیا ہے. اچھے لوگ بھی ہوں گے نا جی. اور میں تو مثال ہی دیتا ہوں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ان کے ورکر صفوں میں موجود نہ ہو، آپ کے ساتھ نمازی نہ ہو، آپ ان کو ووٹ کیوں دیتے ہو؟ آپ کے ساتھ آ کر کے نماز ادا کرنے کی تیار نہیں ہے ان کے ورکرز، وہ جا کر دھمال لگانے میں، دیگر ڈانس میں، زندہ باد کے نعرے لگانوں میں مصروف، آپ کے ساتھ تو نہیں ہوتے ہیں، تو آپ کیوں جاتے ہیں؟ وہ لوگ بہترین لوگ ہیں جن کے ورکرز آپ کی صفوں میں آپ کے ساتھ ہوں اور جن سے بات کرتے ہوئے آپ کو جھجک محسوس نہ ہو، جن سے آپ کو جھجک ڈر محسوس ہو، اور آپ جا کر کے آنکھیں بند کر کے ان کے ڈبے میں ان کے حق میں رائے دے دو، تو ہم دین کے لیے کون سا بڑا کام کر رہے ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس جمعے کے دن جب جمع ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں کھڑا ہوں فلاں جگہ سے، آؤ مجھے ووٹ ڈال دو. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا ہوں. جہاں جہاں بھی ہے، آپ کشمیر کے رہنے والے ہو، آپ کے پی کے رہنے والے ہو، پنجاب کے رہنے والے ہو، تو اپنی زبانوں پہ مت چلو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلو کہ اللہ کس سے راضی ہوگا. ہم کہتے ہیں نہیں یار یہ تو فلاں کا رہنے والا ہے، فلاں جگہ کا، اس کو کیوں دیں؟ وہ نہیں، آپ ان کو دیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، اللہ کا خوف جس کے دل میں ہو، اور مومن کا نام امن سے مراد امانت دار ہو، امین ہو، آپ کی رقم کو، اپنے ملک کو بیچنے والے نہ ہو. اگر اس دفعہ غلط فیصلہ ہو گیا تو میں یہاں کھڑا ہوں، آپ بتا رہا ہوں آپ کو، غلط فیصلہ ہو گیا تو پنجاب علیحدہ، کے پی کے علیحدہ، سندھ علیحدہ ہو جائے گا. آپ کے بازو کٹ جائیں گے، جس طرح پہلے ایک دفعہ ہم لوگوں نے مل کر کے غلط فیصلہ کیا تھا. اس لیے آج آپ کے لیے امتحان ہے یہ، اور اس امتحان میں یہ ضرور شو کر